نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ابھی آج جو ہمارا کورس شروع ہونے لگا ہے اس کا عنوان ہے اصول عقائد کورس۔ اس حوالے سے میں نے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اعمال، اخلاق، معاشرت اور معاملات کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ درست عقیدے کے بغیر نہ تو انسان کے اعمال قبول ہیں، نہ اخلاق حسنہ کسی کام کے ہیں، نہ درست معاشرت کسی کام کی ہے، اور نہ ہی معاملات کا ٹھیک ہونا انسان کو اللہ کی پکڑ سے نجات دلا سکتا ہے۔ عقیدہ شریعت مطہرہ میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، عقیدے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، عقیدے کے دفاع کے لیے کچھ اصول اور قواعد ہیں۔ جن اصولوں کو، جن قواعد کو علم الکلام کے اصول یا اصول عقائد کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کے جو عقائد ہیں وہ کہاں سے ثابت ہوں گے؟ اس کے لیے عقیدے کی نوعیت دیکھی جائے گی، اس عقیدے پر متکلمین کی طرف سے حکم کیا لگائے گئے ان حکموں کو دیکھا جائے گا، پھر اسی کے مطابق اس عقیدے کو اسی قسم کی دلیل سے ثابت کیا جائے گا۔ عقیدے کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں کہ اگر ایک بات قرآن کریم حدیث مبارک سے ثابت ہو، قرآن کریم کی آیت یا حدیث کے مقابلے میں کسی بندے کی عقل آ جائے تو عموماً نقل کو عقل پر ترجیح دیتے ہوئے قرآن کریم اور حدیث مبارک والے عقیدے کو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات قرآن کریم اور حدیث مبارک میں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس موقع پر تطبیق دے کے ایسا معنی اور مطلب بیان کر کے قرآن اور حدیث دونوں کا دفاع کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہری طور پر نظر آنے والا تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ اصول وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے کے دفاع سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل سنت والجماعت کے کسی عقیدے پر اعتراض کرے تو اصولوں کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اعتراض بنتا بھی ہے یا نہیں، کہیں اس میں غلط تعویل تو نہیں کی جا رہی، کہیں اس میں اپنی رائے کی بنیاد پر غلط مطلب تو بیان نہیں کیا جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اعتراض شک اور شبہ وہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم کی نص قطعی، قرآن کریم کی آیت کی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ ان اصولوں اور قواعد کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے عقائد کو ثابت کر سکیں، اپنے عقائد کو سمجھ سکیں اور ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کر کے اپنے عقائد کا دفاع کر سکیں۔ استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے انہی مقاصد کے لیے سرگودا میں مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ نام کا ایک ادارہ قائم فرمایا، جس میں آنے والے طلباء کو درس نظامی، علماء کو 1 سالہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ، قرآن کریم حفظ اور ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ آنے والے ہمارے اپنے لوگ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو سمجھ سکیں، پھر تقریر اور تحریر کے میدان میں اتر کر اپنے عقائد کی اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ نشر و اشاعت کر سکیں۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی اس پر تقریباً 20 سالہ مسلسل جد و جہد اور محنت ہے۔ آپ نے تقریری اور تحریری میدان میں اہل اسلام کے عقائد کو پھیلایا، ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا، اپنی قوت گویائی کی بنیاد پر عقائد کی آسان سے آسان، عام اور فہم تشریح فرمائیے۔ چنانچہ احناف میڈیا سروسز پر آپ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بیانات موجود ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اہل بیت، آل پیغمبر کا مقام، مرتبہ اور دفاع،
حضرات ائمہ مجتہدین محدثین فقہا کا مقام و مرتبہ اور ان کا دفاع، اکابرین علماء دیوبند کی عبارات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں ملنے والی حیات، ثواب و عذاب، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبر کی حیات، انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے، اس جیسے سینکڑوں عنوانات پر آپ نے تقریری طور پر کام فرمایا، اور الحمدللہ آپ نے عقائد کی عام فہم تشریح بھی فرمائی ہے، اس عقیدے پر دلائل بھی دیے ہیں، اور جو شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں ان کا ازالہ بھی فرمایا۔ اگر بات تحریری طور پر کی جائے تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے ان عقائد پر تحریری طور پر بھی کام فرمایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر کی شرح الفقہ الاکبر کے نام سے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی العقیدۃ الطحاویہ کی شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ نصفیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی العقیدۃ الحسنہ، یہ دو کتابیں وہ ہیں جن پر حضرت کی طرف سے کام جاری ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ دو کتابیں بھی منظر عام پر آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں عنوانات ہیں جن پر آپ کا علمی کام تحریری طور پر موجود ہے، جن میں صفات باری تعالی، توحید باری تعالی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات، حضرت امام محمد مہدی کی آمد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام و مرتبہ اور دفاع، اس طرح کے کئی ایک عنوان ہیں جن پر تحریری طور پر علمی مواد آپ کا احناف ڈیجیٹل لائبریری پر موجود ہے۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے انہی عقائد کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کو امت کے سامنے رکھنے کے لیے اپنے مرکز اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ان لوگوں کے لیے ایک سلسلہ شروع فرمایا جو مدرسے کو وقت نہیں دے سکتے، آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا، جس میں 2 سالہ علم دین کورس، 4 سالہ عالم کورس اور 1 سالہ علماء کے لیے تخصص فی العقائد الاسلامیہ قابل ذکر ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو مدرسے کو وقت دے سکتے ہیں اور نہ ہی آن لائن زیادہ وقت دے سکتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک شارٹ کورسز کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مختلف اوقات میں حضرت کی طرف سے مختلف کورسز چلتے رہتے ہیں، جس میں رمضان المبارک سے پہلے زکوٰۃ کورس، رمضان المبارک کے دنوں میں رمضان اور اعتکاف کورس، مختلف اوقات میں صراط مستقیم کورس، یہ قابل ذکر ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اصولوں کے ساتھ ہے، تفسیر کے اصول، حدیث مبارک کے اصول، تاریخ کے اصول، عقائد کے اصول وغیرہ۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے ان شارٹ کورسز میں سے ایک کورس اب شروع فرمایا ہے اصول کے نام سے، جس کا پہلا سلسلہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ باضابطہ اس عنوان پر اپنا سبق شروع فرمائیں گے۔ اس اصول عقائد میں حضرت نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، جن عنوانوں پر آپ نے بات سننی اور سمجھنی ہے، میں اختصار کے ساتھ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے ان 5 دنوں میں کتنی زیادہ علمی مباحث کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کتنا زیادہ فائدہ ان 5 دنوں میں ہمیں ہونے والا ہے۔ اس اصول عقائد کورس میں عقیدہ کی تعریف، عقیدہ کی اہمیت، شریعت مطہرہ میں عقیدے کو کس بنیاد، کس اہمیت کے ساتھ نوازا گیا، علم الکلام کی تعریف، علم الکلام کے چند مشہور ائمہ جو بڑے بڑے ماہرین فن ہیں گزرے ہیں، ان میں سے چند ایک کا تعارف، عقیدے کی اقسام، پھر عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھنے اور دفاع کے لیے چند اصول، ایمان اور کفر کی تعریف، ایمان اور کفر کی اقسام، مومن ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں،
کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ مومن نہیں، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے شرائط کون سی ہیں۔ بعض مخصوص اصطلاحات جیسے اہل قبلہ وغیرہ، ان کی وضاحت، اگر کوئی مومن مسلمان ہو اور کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے اس کا حکم کیا ہوگا، چند اسلامی عقائد اور اصولوں پر کتابوں کا تعارف، شریعت مطہرہ میں تعویل کرنا، یہ کہاں تک درست ہے کہاں تک درست نہیں، کب اس کی اجازت ہے اور کب اس کی اجازت نہیں، اس طرح کے انشاءاللہ 10 عنوان ہمارے اس کورس میں شامل ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ دل جمی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا سبق سنیں گے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے دل اور دماغ میں اس کو جگہ دیں گے۔ اگر دوران سبق آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے، کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، آپ اسے نوٹ کریں، جس نمبر پر آپ نے داخلہ کروایا اس نمبر پر سوال لکھ کر میسج کر دیں، انشاءاللہ اگلے دن اس سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور جب یہ ہمارا کورس انشاءاللہ 5 دن بعد ختم ہوگا تو جس نمبر پر آپ نے داخلہ کرایا اس نمبر سے آپ کو اس کورس کی سند بھی دے دی جائے گی۔ تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جہد مسلسل محنت کر کے 20-22 سال میں عقائد پر جو کام فرمایا، حضرت نے جہاں پر علماء کے لیے ایک لمبے کورسوں کا سلسلہ شروع فرمایا، یہ ہماری ایک سعادت ہے کہ جو لوگ زیادہ وقت نہیں دے سکتے وہ مختصر وقت میں ان شارٹ کورسز میں حصہ لے کر، ان شارٹ کورسوں میں داخلہ لے کر اپنے عقائد کو سمجھیں، عقائد کے حوالے سے اصولوں کو سمجھیں، قواعد اور ضوابط کو سمجھیں، ہونے والے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے اپنے دل اور دماغ کو صاف کریں، تاکہ ہم یقین کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکیں الحمدللہ ہمیں جو عقائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لے کر موجودہ دور کے اکابرین نے دیے، یہ اصولوں کے مطابق ہیں، اصولوں کے خلاف نہیں ہیں۔ ہمارے جو بھی عقائد ہیں الحمدللہ وہ برحق ہیں، ان میں کسی قسم کا ہم شک میں مبتلا نہیں ہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم ان عقائد کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، ان عقائد کو بار بار دہرائیں گے، انشاءاللہ اس کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے دین عالیہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ماننے والی ہیں تو ماننے کی، عمل کرنے والی ہیں تو عمل کرنے کی، پھر آگے اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔